اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ہاتھی آیا کی کہانی کے بارے میں۔ صدیوں پرانی بات ہے کہ ایک لڑکا اسپین کے شہر میں رہا کرتا تھا۔ اسے علم دین حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ مختلف علماء کے بارے میں بارگاہ میں حاضر ہو کر ان سے علم حاصل کیا کرتا۔ علم حاصل کرنے کے شوق میں وہ اندلس سے مدینہ منورہ جا کر پہنچا اور وہاں ایک بہت بڑے عالم دین اسکالر سے محنت اور لگن کے ساتھ علم حاصل کرنے لگا۔ ایک دن حسب معمول پڑھائی کا سلسلہ جاری تھا کہ اچانک شور مچ گیا، ہاتھی آیا، ہاتھی آیا۔ بس پھر کیا تھا، بچے پڑھائی چھوڑ کر ہاتھی دیکھنے کے لیے دوڑ پڑے۔ ساری کلاس خالی ہو گئی، لیکن یہ کیا، اندلس سے آیا ہوا طالب علم اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہا۔ استاد صاحب نے اسے اکیلا بیٹھے دیکھا تو فرمایا، بیٹا آپ بھی ہاتھی دیکھنے چلے جاتے، کیونکہ آپ کے ملک اندلس میں تو ہاتھی نہیں پائے جاتے۔ استاد محترم کی بات سننے کے بعد وہ لڑکا بولا، استاد صاحب میں اپنے ملک سے ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ استاد محترم کو اس سعادت مند طالب علم کے یہ جذبات بہت پسند آئے اور انہوں نے اسے عقل مند اور ذہین لڑکے کا لقب عطا فرمایا۔ آگے چل کر یہ لڑکا علم حدیث کا بہت بڑا عالم اور فقیہ بنا۔ اندلس کا یہ عقل مند اور ذہین لڑکا کون تھا؟ اس لڑکے کو آج اہل علم کے نام سے بھی جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ حکایت میں مذکورہ آپ کے استاد مالکوں کی عظمت حاصل تھی۔ اس چیز سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ استاد کا درجہ اول نمبر پر ہوتا ہے۔ جیسا کہ سبھی بچے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور ہاتھی کا تماشا دیکھنے لگے، مگر یہ بچہ ٹس سے مس نہ ہوا اور اپنے استاد کی اجازت کے بغیر ادھر ادھر نہ گیا۔ بچوں کی توانائی کچھ ایسے ہوتی ہے کہ بچے ہمیشہ اپنی مرضی کرتے ہیں اور کسی کی بات نہیں مانتے، لیکن جو بچے کسی کی بات مانتے ہیں وہ ہمیشہ ترقی کی طرف جاتے ہیں اور ہمیشہ مستقبل میں کبھی ناکام نہیں ہوتے، کیونکہ انہیں اپنے سے بڑوں کی قدر ہوتی ہے اور وہ اپنے بڑوں کا ہی کہا مان کر آگے چلتے ہیں۔ آئیے اب ہم غور کرتے ہیں کہ ہمیں اس حکایت سے کیا سیکھنے کو ملا۔ ہمیں اس حکایت سے معلوم ہوا کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا بزرگوں کا طریقہ ہے۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے مکمل توجہ اور سنجیدگی ضروری ہے۔ یہ بھی سیکھنے کو ملا ہے کہ چوک درس ہو یا مسجد درس، سنتیں بھی اجتماع، ہمیں سب جگہ توجہ کے ساتھ شریک ہو کر علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ کھیل کو ہنسی مذاق یا دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مگن رکھنے والا اپنا وقت ضائع کر بیٹھتا ہے۔ یہ ذہن میں ملتا ہے کہ اگر ہم اسلام کی صحیح طور پر خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے آج ہی سے اپنی توجہ علم دین کے حصول کی طرف رکھنی چاہیے، کیونکہ آج تک تاریخ گواہ ہے کہ روشن مستقبل والے وہی بچے ہوتے ہیں جو اپنوں سے بڑوں کا کہا مانتے ہیں۔ بچوں کو جو شروع سے سکھایا جاتا ہے وہ آگے چل کر وہی کرتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے وہ اپنے بچوں کی تربیت خیال کے ساتھ کریں۔ ماں باپ کی چھوٹی سی غلطی بچوں کا مستقبل خراب بھی کر سکتی ہے اور سنوار بھی سکتی ہے۔ اس لیے پہلی ماں کی گود میں ہی بچہ سب کچھ سیکھتا ہے۔ ماں باپ اگر اپنے بچوں کو شرط دیں گے تو اس میں بچے بگڑ بھی سکتے ہیں، لیکن اگر ماں باپ وقت پر ہی بچوں کو سمجھا دیں تو اس سے بہت اثر پڑتا ہے۔ جس طرح اس لڑکے کی کہانی صرف ایک ہاتھی پر تھی، چاہتا تو وہ جا کر دیکھ بھی سکتا تھا، مگر وہ علم کی غرض سے آیا اور اسی سوچ میں اپنے استاد سے علم ہی سیکھتا رہا، نہ کہ دوسری
فضول کاموں میں اس نے نظر دوڑائی۔